بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور حسب وعدہ کبیرہ گناہوں کی معلومات پیش کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس کبیرہ گناہ کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ ناظرین کرام، ایک تو نماز نہ پڑھنا خود کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا عادی ہو اور وہ کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بھی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز چھوڑنے کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نماز چھوڑنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان فرق نماز ہے، تو جس نے نماز ترک کر دی بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ یہ یاد رہے کہ نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوڑنا اگرچہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ہاں، دار اسلام سے خارج ہونے کی ایک صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کو ہلکا جانے یا اس کو بے قدر جانے یا نماز کا چھوڑنا حلال جانے تو پھر وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ صرف نماز چھوڑنے پر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ یہاں عمل ضبط ہونے سے مراد ہے کہ عمل میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یا یہ بیان کیا گیا کہ جو عصر کی نماز چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی کفر کے قریب ہے، یا اس پر کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، یا ترک نماز سے مراد نماز کا انکار کرنا ہے، یعنی نماز کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز ضائع کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ قرآن و حدیث میں نماز کو چھوڑنے کی کتنی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے، تو جو شخص سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا تو آپ غور کریں کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے کہ عام طور پر ایسے دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص نماز کا عادی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی محفل میں گیا ہوا ہے، شادی وغیرہ میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے، گھر سے دور ہے، تو نمازوں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، اسپیشلی اگر وہ سفر میں ہے تو اس کی نمازوں کی حفاظت نہیں رہتی۔ تو یاد رکھیں کہ بھلے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، لیکن اگر اس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دی تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔